تدلیس شیوخ اور اس کی تعریف۔ کوئی راوی اپنے شیخ سے وہ حدیث روایت کرے جسے اس نے سماع کیا اپنے شیخ سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے اپنے شیخ سے سنی ہو، لیکن روایت کے وقت اپنے شیخ کا نام جو لینا وہ ایسا نام ذکر کرے جو مشہور نہ ہو۔ کچھ بندوں کے نام ہوتے ہیں جو نام سے مشہور نہیں ہوتے، کنیت سے معروف ہوتے ہیں، کچھ کنیت سے معروف نہیں ہوتے، نام سے معروف ہوتے ہیں۔ آپ نے نحو میں یہ مثال پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت تھی ابو حفص، اب کنیت آپ کی مشہور نہیں ہے، نام مشہور ہے۔ تو کوئی بندہ کسی راوی سے بیان کرے، حدیث بیان کرے، اپنے استاد سے ہی حدیث بیان کرے جس سے اس نے سنی ہے، لیکن اس کا نام جب ذکر کرے اس کا غیر معروف نام یا غیر معروف کنیت یا غیر معروف لقب بیان کرے، جو معروف مشہور ہے وہ بیان نہ کرے، بلکہ غیر معروف نام یا کنیت یا نسب یا وصف بیان کرے جس کے ساتھ وہ معروف نہیں ہے تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے۔ تو دو دفعہ یہ لفظ آگے، غیر معروف بھی اسی کو کہتے ہیں اس کے ساتھ معروف نہیں ہے۔ کیا کہا کہ کوئی راوی اپنے شیخ سے حدیث بیان کرے لیکن اس شیخ کا ایسا نام لے جو یا لقب لے یا کنیت بیان کرے جو معروف ہو تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے، تاکہ اسے ابو بکر بن مجاہد کا جی ہو سکتا ہے کہ جس شیخ سے اس نے حدیث لی ہے تو وہ اتنے مشہور عالم نہ ہوں، اور ان کو یا ایسی وجہ ہو کہ جو مشہور نام سے اگر وہ بیان کریں تو وہ جو شیخ ہوں وہ حدیث میں معروف نہ ہو، یعنی اس طرح سے صحیح محدثین میں نہ ہو، اعلیٰ جو ثقہ ہوں ان میں سے نہ ہو، تو وہ ان کا ایسا نام ذکر کرے جہاں سے پتہ نہ چلے کہ بندہ کون ہے، اور وہ اس سے ان کی حدیث کو لوگ تسلیم کر لیں، لوگ ان کی حدیث کو پڑھنے لگ جائیں۔ مثلا وہ بندہ جو ہے نا، وہ جس محدث سے، جس استاد سے انہوں نے حدیث لی ہے تو وہ ضعیف شمار ہوتے ہیں، اگر ان کا نام لیں گے تو نام لیتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضعیف راوی ہے، تو انہوں نے کوئی اور ان کا نام غیر معروف لے لیا تاکہ ان سے ان کی پہچان نہ ہو۔ سیکھ نہیں ہے نا، پہچان ہونی چاہیے نا، پہچان ہونی چاہیے، یہ اسی لیے تو یہ اتنی ساری کتابیں جو محدثین نے لکھی ہیں صرف لکھی اسی لیے کہ بندے کی پہچان ہو، پتہ چلے کون سا ہے۔ جب بندے کا پتہ ہوگا، سند پہ بات جب کریں گے، بندے کا پتہ ہوگا تو بندے سارے جو اگر اس میں ثقہ اور صحیح راوی ہیں، عادل ہیں، تام ضبط ہیں، اور ان میں کوئی علت ایسی مخفی علت نہیں ہے حدیث میں، تو اس کی روایت کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ صحیح تو نہیں ہے۔ ابو بکر بن مجاہد کا قول جو کہ ائمہ قراء میں سے ایک ہے، جو اماموں میں سے قاری کی جمع قراء، وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ، بیان کیا ہے عبداللہ بن ابو عبداللہ نے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ امام ابو بکر بن ابو داؤد السجستانی۔ تو بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر، اور باپ کا نام ہے ابو داؤد۔ بیٹے کا نام انہوں نے غیر معروف ذکر کیا، کون سا؟ عبداللہ، اور باپ کی کنیت ذکر کر دی، وہ بھی غیر معروف، کون سی؟ اب امام ابو داؤد جو ہے، یہ جو سیاستہ میں جن کی سنن ابی داؤد ہے، وہ اپنے نام سے مشہور ہیں، ابو داؤد کے نام سے، ان کی کنیت سے وہ مشہور نہیں ہے، تو جس نے روایت کیا تو اس نے ان کی کنیت ذکر کر دی۔ اس کو تدریس شیوخ کہتے ہیں۔ تدریس کا معنی کیا تھا بھلا؟ اندھیرے میں رکھنا، چھپا لینا، تو انہوں نے ایسا نام ذکر کیا جس سے اس راوی کو چھپا لیا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تدلیس اسناد، تدریس کا حکم۔ تدریس اسناد بہت ہی زیادہ مکروہ اور انتہائی کبیح عمل ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ راوی کو بیان نہ کیا جائے، اس کی پہچان نہ ہو۔ اکثر علماء محدثین نے اس کی مذمت کی ہے۔ امام شعبہ کی رائے تو اس کے بارے میں بہت ہی سخت ہے، انہوں نے اس کے متعلق کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں التدلیس اخو الکذب، تدلیس جو ہے نا یہ جھوٹ کی طرح ہے، تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے، مطلب تدلیس کرنا سمجھو کہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے تدلیس اسناد جو ہے یہ کرنا بہت برا ہے، انتہائی کبیح اور مکروہ ہے۔ تدلیس شیوخ، یہ تدلیس الاسناد کی بنسبت ہلکی ہے اور اس میں کراہت کم ہے، یہ بھی مکروہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس میں کراہت کم ہے، کیونکہ اس میں مدلس کسی راوی کو ساکت نہیں کر رہا ہوتا، تدلیس کرنے والا
بلکہ اس کی کراہت مروی عنہ حدیث کے ضائع کرنے کے سبب اور سماع پر اس کی معرفت اور پہچان کے راستے کو دشوار بننے کے سبب سے پائی جاتی ہے۔ اس میں مدلس راوی کو ساکت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جس سے اس نے حدیث روایت کی ہے مروی عنہ، اس کی پہچان میں مشکل آ جاتی ہے۔ تدلیس شیوخ سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ حدیث تو بندہ اسی سے بیان کر رہا ہے جس سے اس نے سنی ہے، لیکن وہ جس سے اس نے حدیث روایت کیا مروی عنہ اسے کہتے ہیں، اس کی پہچان میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جو لمبی عبارت ہے اس کو آپ آسان کر لیں، کیا بھلا؟ کہ تدلیس اسناد، تدلیس شیوخ میں تدلیس اسناد کی بنسبت کراہت کم ہوتی ہے، اس میں کراہت اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ راوی اس میں مدلس کسی راوی کو ساکت نہیں کر رہا ہوتا، صرف یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی پہچان میں ایسا نام اس کا ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان میں مشکل آ جاتی ہے۔ اپنے شیخ کا مروی عنہ کا ایسا نام ذکر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ مدلس کی غرض کے اعتبار سے اس کی کراہت کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی پچھلی جو تدلیس الاسناد ہے اس میں کیا بھلا بندے نے پورے راوی کو ہی حذف کر دیا، وہاں اس کا مقصد ہے کہ راوی کی بالکل پہچان ہو ہی نہ، راوی ہو ہی نہ، اس کا نام ہی نہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے بھلا راوی تو وہی ہے، صرف نام اس کا مختلف ہے۔ تو جو پہلی قسم کی تدلیس ہے اس میں اس کی غرض ذرا زیادہ غلط غرض ہے اس کی، کہ بالکل راوی کو اس نے حذف کر دیا، دوسرے میں صرف اس کا نام مختلف ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والے کی جیسی غرض ہوگی نا ویسے اس کا حکم ہو جائے گا۔ پہلے میں اس کی غرض بالکل تھی کہ راوی کا خبر ہی نہ ہو بالکل کون ہے، اس لیے اس نے نام نہیں بولا، اور دوسرے میں اس کا مقصد کیا ہے بھلا کہ نام تھوڑا سا اس نے مختلف کر دیا ہے، تو جتنی غرض اس کی بری ہوگی اتنی اس حدیث میں کراہت زیادہ ہوگی، اس تدلیس میں کراہت اتنی زیادہ ہوگی۔ تدلیس تسویہ، بات سمجھ آ گئی؟ آخری بات جو تھی مدلس کی غرض کے اعتبار سے اس کی کراہت کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ مدلس کی جیسی غرض ہوگی نا تدریس میں، اگر اس کی غرض جو ہے وہ زیادہ غلط ہے تو حدیث میں اس میں تدریس میں کراہت بھی زیادہ ہوگی، اگر کم ہے تو پھر اس میں کراہت بھی کم ہو جائے گی۔ تدلیس سے تسویہ، تسویہ کا معنی کیا تھا؟ ہاں جی، درمیان میں سیکا راوی کے درمیان ایک ضعیف راوی ہے، ضعیف کو حذف کر دیا تاکہ سارے راوی برابر نظر آئیں، یعنی کہ سیکا نظر آئے۔ یہ تدریس اسناد سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ سب سے کم کیا ہے؟ تدریس شیوخ، اس سے زیادہ مکروہ کیا ہے؟ تدریس، اور اس سے بھی زیادہ تدریس تسویہ ہے۔ یہاں تک کہ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ تدلیس التسویہ کا جان بوجھ کر اور عمدن ارتکاب کرنا بہت بڑا عیب ہے۔ جان بوجھ کر تدلیس تسویہ کرنا یعنی کہ ضعیف راوی کو حذف بھی کیا، اور حذف بھی کس کو کیا؟ ضعیف راوی کو، تو یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ تدریس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو تدریس کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں۔ شیخ کا ضعیف یا اس کا غیر ثقہ ہونا، کبھی ان کا جو شیخ ہوتا ہے جس سے انہوں نے حدیث لی ہوتی ہے وہ غیر ثقہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوتا محدث، یا شیخ کی وفات تاخیر سے ہوئی ہو، اسی وجہ سے اس شیخ سے سماع میں مدلس سے کم درجے کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک استاد سے ایک بندے نے ایک استاد سے پڑھا سن 2000 میں، اسی استاد کی عمر لمبی ہوئی، ایک نے اس سے پڑھا 2030 میں، یہ دونوں کیا کہیں گے؟ ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں۔ تو وہ جس نے 2000 میں پڑھا ہے وہ 2030 آنے تک جب نیا شاگرد شروع کر رہا ہے پڑھنا، اس وقت تک وہ شیخ الحدیث اور مفتی ہو چکا اور بڑا علامہ بن چکا ہے۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ نکا کاکا میرے ساتھ مل کے یہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ پڑھا، میں اس کے استاد کا شاگرد ہوں، ہمارا استاد ایک ہے، ہم اثر ہم زمان ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے اس شیخ کا نام ہی حذف کر دیتا ہے تاکہ یہ میرے بعد والے آنے والے جو حدیث اس شیخ سے حدیث روایت کرنے والے ہیں نا وہ میرے برابر نہ ہیں۔ علماء
شیخ کی وفات کبھی تاخیر سے ہوئی ہو، اسی وجہ سے اس شیخ سے حدیث سننے میں یہ جو تدلیس کرنے والا مدلس ہے، اس سے کم درجے کے لوگ، کم عمر کے لوگ بھی اس استاد سے حدیث پڑھنے والے ہو گئے ہوں، تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے برابر ہوں۔ تو مثلا کوئی وہ بھی اس سے حدیث روایت کرتے ہیں، جو 30 سال بعد پڑھنے والے، 40 سال بعد پڑھنے والے، اور یہ بھی ان سے روایت کرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کے برابر اسے لگتے ہیں، تو وہ ان کو اس استاد کا نام ہی حذف کر دیتا ہے تاکہ یہ لگے کہ میں اس سے پرانے بابوں سے پڑھنے والا ہوں۔ کبھی کسی کا شیخ کم عمر ہو، اس طرح کہ وہ عمر میں اس راوی سے بھی چھوٹا ہو، اور مدلس یہ سمجھنے لگتا ہے کم عمر شیخ سے روایت کرنے میں میری شان میں کمی آ جائے گی، اس لیے کم عمر استاد کا وہ ذکر نہیں کرتا۔ اپنے سے کم عمر بندے سے بندہ پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور کلاس میں اگر کسی سے پڑھنا پڑے تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ نہیں یار یہ کل کہیں ہاں میں نے تجھے سبق پڑھایا تھا، تو بڑی آگے تو آتا ہے تجھے کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں سبق پڑھائے تو کل تک تمہیں آتا کچھ نہیں تھا، آپ باتیں کرتے ہو، اس لیے میں نے اس سے نہیں پڑھنا، اس سے میری ذرا وہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی ذرا زیادہ ہوتی ہے، اصل میں اس میں بےزتی ہوتی ہے، انسالٹ ہے میری، میں کسی سے پڑھوں تو پڑھنے میں کسی سے بھی پڑھنے انسالٹ نہیں ہوتی، ساتھ والوں سے پڑھنا بلکہ اس میں۔ اور اگر بندہ کوئی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سے آپ نے سبق پڑھا اور آپ نے اسے کہہ بھی دیا میرا استاد ہے، تو کوئی شان میں کمی نہیں آتی، اس سے شان زیادہ ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا اپنے آپ کو چھوٹا رکھتا ہے اس سے اس کی شان بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم حضور نے فرمایا کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کوئی بندہ یہ کہ ہاں میں کہوں کہ میں نے اس سے سبق پڑھے تھے یار، میں سے استاد کو آج کل استاد لوگ تسلیم نہیں کرتے، استاد کو استاد تسلیم نہیں کرتے، تو خاص طور پر یہاں پہ ہمارے مدارس میں، بعض مدارس میں یہ ہے اور یہاں پہ بھی ہے، تو جی یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اب ہمیشہ تو نہیں یہ باتیں کہنی ہوتی، میں نے ایک دفعہ کہہ دیتا ہے، یہاں میں نے دیکھا ہے بعض طلباء کو استاد کو استاد نہیں سمجھتے۔ اس سے روایت کرنے کی کثرت ہو، یعنی کسی محدث سے بہت سی احادیث کوئی بیان کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پر ایک نام کا کثرت سے تکرار اسے پسند نہیں ہوتا۔ کسی بندے نے، کسی محدث نے اپنے ایک استاد سے بہت ساری حدیثیں پڑھی اور بار بار تمام حدیث میں وہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے ایک ہی استاد اسے ملا تھا۔ اب مثلا دیکھیں نا، آپ جب محدثین کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں امام اعظم نے، مثلا امام ابو حنیفہ نے اتنے 100 اساتذہ سے پڑھا، تو ان سے حدیث روایت کی، انہوں نے پڑھنے کا مطلب ان سے حدیثیں انہوں نے لی ہیں، تو جتنا کسی زیادہ اساتذہ سے کسی نے پڑھا ہو تو اس نے علم کے لیے زیادہ سفر کیے، محنت زیادہ کی، بڑے بڑے علماء سے، زیادہ علماء سے ملا، تو اس کی شان ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کسی نے ایک استاد سے زیادہ حدیثیں پڑھی ہوں تو کسی حدیث میں وہ اس کا نام حذف کر دیتا ہے تاکہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ ایک استاد سے یہ پڑھتا رہا ہے۔ ویسے ایک استاد سے پڑھنے میں زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا، برا استاد پڑھانے والا ہو تو پھر کسی چول نے ہاتھ نہ چاٹ جائے۔ ہمیں کیونکہ ہم نے 6 سال ایک استاد سے پڑھا، اس سے ایک بندے کو علم سے مانوس بھی ہوتا ہے، اور اساتذہ سے پھر اساتذہ کی طبیعت بھی پتہ ہوتی ہے، اور پھر جو اچھے استاد ہوں تو پھر وہ اپنی مرضی سے پڑھائیں گے، تو اس سے زیادہ پھر مسلسل ہی ہم نے، کیونکہ درمیان میں اسکول کی کلاس نہیں پڑھی، مسلسل یہ پڑھا، اس میں علم میں پختگی آتی ہے کہ جو ایک بندہ ایک فن پہ مسلسل پڑھ رہا ہے تو درمیان میں مثلا بھی آپ ایف اے کی کلاس آپ کی آ جاتی ہے، بی اے کی آ جاتی ہے، یہ درمیان میں جو تھوڑا سا گیپ آتا ہے تو پھر وہ پچھلی چیزیں بھول جاتی ہے، بندے کو اتنا نہیں رہتا، تو مسلسل جو پڑھتا رہے گا تو اس میں علم میں پختگی آتی ہے زیادہ۔ جو بھی علم آپ پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کو مسلسل پڑھتے رہیں گے، اس میں زیادہ ہوتا ہے، پھر علم کی برکات بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے آپ مسلسل پڑھتے رہے 5-7 سال مزید۔ میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ لوگ تو ایسے ہوں نا جن کو ہم کورس کے علاوہ بھی جن کو ہم اتنا پڑھائیں کہ ہمیں یہ ہو کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، ان علوم میں ماہر لوگ ہوں، تو یہاں تو صرف ہم جو اتنا نصاب ہے وہی پڑھا سکتے ہیں، ابھی تو ٹائم اتنا ہوتا ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے ظاہر ہے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، انہیں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، کوئی اس طرح کے کوئی بندے تیار ہوں، کوئی تو کوئی ٹائم دے تو انہیں مطلب پڑھائے۔
اس کے لیے سوچ رہا ہوں کچھ لوگوں کو میں جمع مزید کرتا ہوں، کچھ شاید کو پڑھنے والے بن جائے. جی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی جو خاص طور پر جو پڑھ کے فارغ ہے، کچھ گھر فارغ بیٹھی ہوئی ہے، تو انہیں پڑھنا چاہیے، آگے مطالعہ